أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر جو گنہگار ہے اور جو حد سے بڑھنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کچھ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کی کالے کرتوتوں کی وجہ سے. ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے پروردگار سے اس دن روک دیے جائیں گے، پھر وہ دوزخ میں گرنے والے ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے. یہ سورہ تطفیف ہے. اس میں تقریباً 36 آیتیں ہیں جس میں سے 9 آیتوں کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا. اور سورۃ التطفیف کو اس لیے کہا جاتا ہے تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنے کو عربی میں تطفیف کہا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کا کاروبار ناپ تول کر کے ہوتا تھا وہ اس معاملے میں کم دیا کرتے تھے. لوگوں کو دیا کم کرتے تھے اور اپنا جو ہے پورا پورا لیا کرتے تھے. تو اسی کے سلسلے میں یہ سورہ مطففین نازل ہوئی، سورۃ التطفیف نازل ہوئی. اور وہ لوگ پھر اس رسم بد سے باز آ گئے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ گئے، اور یہاں تک کہ باز آ گئے کہ اب تک سب سے زیادہ سب سے اچھا ناپ تول اور حقوق کو صحیح سے ادا کرنے میں یہ لوگ بہت مشہور ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی اس آیت سے، قرآن کی اس صورت سے تطفیف کرنا، ناپ تول میں کمی کر کے دینا، یہ تو بالکل حرامی ہے. اور ناپ تول کے ساتھ یہ چیز مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر چیز جس کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کا یہی حکم ہے. خواہ وہ چیز ناپ تول کر کے ہو یا گنتی سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، ہر ایک میں حق والے کے حق سے کم دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقے سے میراث میں بھی کمی کرنا حرام ہے. بھائیوں اور بہنوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متعین کر رکھے ہیں اس میں سے ان کو کم دینا، خود زیادہ لے لینا، یہ بھی حرام ہے. تو پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو کفار ہیں، جو کافر اور فاسق ہیں، ان کا جو نام اعمال ہے وہ سجین میں ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے جو نام اعمال ہیں وہ علیین میں ہیں. اب علیین کہاں ہے، سجین کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین زمین کے 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں، یعنی
زمین کے 7 حصے ہیں، اس سے بھی سب سے جو تل حصہ ہے، سمجھو سب سے نیچے کا حصہ ہے، وہ سجین ہے۔ اور 7ویں آسمان میں بالکل عرش کے نیچے علیین ہے، جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حدیثوں کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجین جو ہے کافر فاسق جو ان کی جو روحیں ہیں مرنے کے بعد ان کی روحیں وہیں چلی جاتی ہیں اور وہیں ان کا ٹھکانہ ہے، اور علیین جو ہے وہ ایمان والے متقی پرہیزگار لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، کہ وہ کیا ہے، سجین کیا ہے اور علیین کا کیا ہے، تو وہ ایک مہر لگی ہوئی کوئی چیز ہے، لکھا ہوا نامہ اعمال ہے۔ اور تو معنی اس کا یہ ہے کہ کفار اور فجار کے جو اعمال نامے ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، ان کو مہر لگا کر کے ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان میں کسی بھی کمی یا بیشی کا کوئی امکان نہیں رہتا، اس میں نہ تو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ اس میں کم کیا جا سکتا ہے، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے، یہی کفار کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، سینٹر۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ہے نا، جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کو جھٹلانا اس طریقے پر بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں سستی کرے، وہ اس کا جو عقیدہ ہو بالکل موہوم ہو، دھندلا ہو، ہاں یا نہ والا ہو یا بیچ والا ہو، کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے، یا پھر ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ ساری صورتیں اس میں جو ہے قیامت کے جھٹلانے میں شامل ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، قیامت دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر جو معتد ہو، حد سے بڑھا ہوا ہو، ہے نا، حد سے بڑھا ہوا ہو، اور اسیم ہو، ایک دم پکا گناہ گار ہو، ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہتا ہو۔ جیسے مغیرہ بن شعبہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں یہ فرمائی کہ قسمیں کھانے والا ہے، 1 نمبر کا گناہ گار ہے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، قسمیں کھانے والے، لوگوں کے سامنے ذلیل، اس کی بات کو آپ مت مانیے۔ حماز مشاء بنمیم، چغلی کھانے والا، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، اپنے مالوں کو روکنے والا، معتد اثیم، حد سے بڑھا ہوا، 1 نمبر کا گناہ گار۔ تو وہی شخص روز قیامت کو جھٹلاتا ہے جس کا دل گناہ کرتے کرتے بالکل سیاہ ہو چکا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ کیا ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اسٹوری ہے، یہ چلی آ رہی ہے، یہ بے سند باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ کلا قال اساطیر الاولین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کیوں روز جزا کو جھٹلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔
ران رین سے مشتق ہے، ران اور رین۔ عربی میں تو ران الگ ہے، اور عربی میں ران اور رین بولتے ہیں جس کے معنی زنگ اور میل کے ہوتے ہیں، ہے نا، زنگ اور میل کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے عربی میں ران کے معنی زنگ اور اردو میں ران کے معنی تھائی کو بولا جاتا ہے۔ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے، تو جس طرح زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے، اسی طرح ان کے گناہوں کے زنگ کی وجہ سے ان کے دل کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا، جس سے اس کے اندر بھلے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، اس کا دل اس بات کو سمجھنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کے دلوں پر ران ہو گیا، یعنی زنگ لگ چکا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، پھر ہم اپنے دلوں کو کس طرح صاف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر کس طرح ہم اس کو صاف کریں؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے اور ذکر سے اپنے دلوں کو اور اپنے دلوں کے گناہوں کو اور اپنے دلوں کے میل کو دور سے صاف کر سکتے ہو جی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر شرمندہ ہو کر آگے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ کالا نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے۔ اور توبہ نہیں کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے ران رکھا ہے، ران، جو قرآن کی آیت میں مذکور ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، مسلسل گناہوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کلا جو ہے عربی زبان میں حرف ردع ہے، اس کو حرف ردع کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں دفع کرنا اور ڈانٹنا کے ہوتا ہے، ڈانٹنے کے معنی میں۔ پہلی آیتوں میں کافروں کے جھٹلانے کا ذکر تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو کہانیاں بتلاتے ہیں، اسٹوری بتلا کے جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلا کے ذریعے ڈانٹا ہے، زجر اور تنبیہ کی ہے کہ ان جاہلوں نے اپنے گناہوں کے بوجھ میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کی اس نورانیت اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے حق اور باطل پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ تکذیب، مسلسل جھٹلانا کسی دلیل کی بنیاد پر یا سمجھ یا عقل و فہم کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، انہیں بھلا برا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں وہ چلے نہیں، زمین میں اس نے سفر کیا نہیں، زمین کو دیکھا نہیں، علاقوں میں سفر کیا نہیں۔ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس دل ہوتا ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھتے اور اس سے کوئی نتیجے نکالتے۔ قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہوتے جو حق بات کو سنتے اور سمجھتے۔ پھر فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دلوں میں، سینوں میں جو دل ہے وہی اندھا ہو جاتا ہے، پھر انسان حق بات کو جانچتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں
اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اسی لیے وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں ثم انہم لصال الجحیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ ہرگز نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے، پردے کے پیچھے روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں جانا، تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اللہ کے ولیوں کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ورنہ پھر کفار کے روک دیے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے حق تعالیٰ کی محبت پر مجبور ہے، اس لیے دنیا کے عام کفار و مشرکین چاہے جتنا بھی شرک کر لیں، جتنے خداؤں کو مان لیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات میں، صفات میں باطل اور غلط عقیدے رکھیں، مگر اتنی بات تو سب میں بالکل مشترک ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اسی کی جستجو اور رضا جوئی کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ راستہ غلط ہوتا ہے، اس لیے منزل پر پہنچ نہیں پاتے، مگر طلب اسی منزل حق کی ہوتی ہے۔ اور دلیل کی وجہ یہ ہے کہ اگر کفار میں حق تعالیٰ کے دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو سزا میں یہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا بلکہ متنفر ہے، اس کے لیے یہ کوئی سزا ہی نہیں کہ اس کو اللہ کی زیارت سے محروم کیا جائے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایمان پر قائم رہیں اور ہماری اولاد بھی ایمان پر قائم رہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ دین و ایمان پر قائم رہیں، نہ یہ کہ وہ کسی اور دھرم کو، کسی اور مذہب کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو بقیہ آیتیں ہیں انشاءاللہ جو ہے